سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم تھوڑی دیر کے لیے جنوری 2022 میں واپس چلے جاتے ہیں۔ عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے۔ قومی اسمبلی میں ان کی 125 نشستیں تھیں اور یہ سینٹ میں 24 ارکان کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں۔ فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکن ان کے فلیٹ کے نیچے کھڑے ہو کر انہیں روزانہ گالیاں دیتے تھے اور یہ باہر نکلنے کے قابل نہیں تھے۔ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور مریم نواز مقدمے بھگت رہے تھے۔ نون لیگ کی باقی قیادت بھی ایک عدالت سے دوسری میں دھکے کھا رہی تھی۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی مقدموں کے ساتھ کراچی میں بیٹھے تھے۔ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی تھی۔ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان تک محدود تھے۔ پاکستان کی اکانومی قدرے مضبوط تھی۔ مالیاتی ذخائر $17 بلین تھے اور ڈالر کی ویلیو 176 روپے تھی۔ ایکسپورٹ $30 بلین سے زیادہ تھی اور سٹاک ایکسچینج 45,500 پوائنٹس تھی۔ لیکن پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ اتحادی جماعتیں حکومت کا ساتھ چھوڑ گئیں اور پی ٹی آئی کے 22 ارکان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کے پاس اس وقت دو راستے تھے۔ یہ باعزت طریقے سے مستعفی ہو جاتے یا مردوں کی طرح عدم اعتماد کا سامنا کرتے اور اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھ جاتے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی اکثریت تھی، لہذا نئی حکومت ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی۔ دو صوبوں اور کشمیر، گلگت بلتستان میں ان کی حکومتیں تھیں۔ حکومت وہاں بھی بے بس ہو جاتی۔ پی ڈی ایم مختلف مفادات کی پارٹیوں کا مربع تھی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکتے تھے اور یوں 2-3 ماہ میں عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے یا پھر حکومت مکمل فیل ہو کر نئے الیکشن کرانے پر مجبور ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں بھی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم ہو جاتے۔ لیکن خان صاحب نے سیدھے اور آسان راستے کے بجائے مشکل اور ناقابل قبول راستہ پسند کر لیا۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا اور پی ڈی ایم حکومت نے ایسے قانون بنا دیے جن کے نتیجے میں عمران خان سڑکوں پر آتے چلے گئے اور اس سے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے چلے گئے جو ان اقتدار میں بھی لے کر آئی تھی اور ان کی سب سے بڑی سپورٹ بھی تھی۔ خان نے پھر پنجاب اور کے پی حکومتیں بھی توڑ دی اور آخر میں 9 مئی بھی کر دیا اور اس کھیل میں پی ڈی ایم تکڑی ہوتی چلی گئی اور عمران خان اور ان کی پارٹی مشکلات میں پھنستی چلی گئی۔ یوں یہ خود بھی جیل پہنچ گئے اور ان کے ساتھی بھی، اور جو باہر رہ گئے ان میں سے 90% اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں اور یہ آپ پارٹی کو مزید نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اس جنگ میں پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ساتھ ملک کا بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ڈالر 300 روپے تک پہنچ گیا۔ سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی۔ مالیاتی ذخائر سرخ لکیر تک پہنچ گئے۔ انڈسٹری بند ہو گئی۔ ملک بے روزگاری کے ساتھ بازاری اور مہنگائی کی دلدل میں دھنس گیا اور IMF پاکستان کا باس بن گیا۔ عمران خان آج 2024 کے الیکشن میں بھی دوبارہ بڑی فورس بن کر ابھر آئے ہیں، یہ ایک سچ ہے اور اس سے انکار ملک، عوام اور جمہوریت تینوں کی توہین ہوگی۔ لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے، عمران خان کی تمام تار مقبولیت کے باوجود قومی اسمبلی میں صرف 92 سیٹیں ہیں اور یہ کے پی میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر فروری 2024 کا فروری 2022 سے تقابل کیا جائے تو عمران خان گین کرنے کی بجائے لوز کرتے نظر آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں 2022 میں ان کی 125 سیٹیں تھیں اور یہ 2 صوبوں اور 2 یونٹس میں حکومت کر رہے تھے۔ یہ بنی گالا اور زمان پارک میں بیٹھے تھے اور وہ پولیس جو آج ان کو دھکے دے رہی ہے وہ ان کی حفاظت اور سلوٹ کرتی تھی۔ لہٰذا اگر عمران خان نے یہی آنا تھا تو پھر اتنی طویل جدوجہد اور ذلالت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ 2022 میں چپ چاپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور آج آپ اور آپ کی پارٹی بھی سلامت ہوتی اور آپ کو جیلیں اور مقدمے بھی نہ بھگتنا پڑتے۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف نہ ہوتی اور آپ کے ساتھیوں کو مقدمے اور ماریں بھی نہ سہنا پڑتی۔ لہذا سوال یہ ہے، آپ کو اس سارے کھیل کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ کیا خوف کی زنجیریں ٹوٹ گئیں؟ کیا حقیقی آزادی مل گئی؟ کیا ہم غلامی سے نکل آئے؟ آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں گے تو آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے معاشرے میں خوف بھی 1000 گنا بڑھ گیا اور ملک بھی IMF کی غلامی میں چلا گیا ہے اور سول اتھارٹی کی جو تھوڑی بہت سپیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور عمران خان کو بھی بالآخر ایک بار پھر اسی نظام پر اعتبار کرنا پڑا جسے یہ ٹھڈا مار کر نکلے تھے۔ دوسرا سوال، آپ کو اگر اس نظام پر یقین نہیں تھا تو پھر آپ الیکشن نہ لڑتے، آپ لے آتے عوامی انقلاب اور توڑ دیتے خوف اور ظلم کی زنجیریں۔ آپ عدالتوں، جیلوں اور الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے تھے اور بنا لیتے ریاست مدینہ۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، طویل ترین خواری، ضلالت اور رگڑے کے بعد بھی آپ کو اسی سسٹم میں واپس آنا پڑا جیسے آپ چھوڑ کر گئے تھے اور آپ کو سارے کیک کی بجائے صرف ایک پیسٹری پر اکتفا کرنا پڑا۔ لہذا پھر آپ نے بنائے الٹی کر کے جوؤں کو کتنا تھکا لیا، آپ نے کون سا پہاڑ توڑ لیا۔
کہ ان سوالوں کا جواب ہے کسی کے پاس، عمران خان کے پاس اب بھی 2 آپشن موجود ہیں۔ یہ کھلے دل کے ساتھ نظام کو تسلیم کر لیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں اور سڑکوں کی بجائے پرفارمنس کو اپنی طاقت بنائیں۔ سسٹم اور پرفارمنس ہی سیاست کی اصل جان ہے۔ موج ہے دریا اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا، یہ ایک اور 9 مئی فرما لیں اور اس کے بعد یہ اسی طرح جیل میں بیٹھے رہے۔ کارکن سڑکوں پر خوار ہوتے رہے، پارٹی کے لیڈر گھروں میں چھپے رہے اور ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا عمران خان بھارت میں جا کر حکومت بنائیں گے؟ جب گھوڑا ہی نہیں رہے گا تو سوار کس پر سواری کرے گا؟ جب کشتی ہی نہیں ہوگی تو مسافر کہاں جائیں گے؟ اور ہم اگر فرض کر لیں عمران خان کی یہ سیاست کامیاب ہو جاتی ہے، یہ زبردستی اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے ساتھ حکومت چلا سکیں گے؟ اور کیا IMF، امریکہ، چین اور عرب ملکوں سے مذاکرات کر سکیں گے؟ ملک کی حالت یہ ہے، اگر ہمیں پٹرول نہ ملے تو 15 دنوں میں پورا ملک بیٹھ جائے گا۔ جہاز، گاڑیاں اور کارخانے بھی بند ہو جائیں گے اور بجلی، پانی، موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی۔ دوسرا، عوام نے اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے نون لیگ، پیپلز پارٹی، JJU، MQM، PP اور کاف لیگ کو بھی مینڈیٹ دیا ہے۔ کیا آپ کے ووٹ پاک اور ان کے ناپاک ہیں؟ آپ اگر اپنا مینڈیٹ مان رہے ہیں تو ان کا مینڈیٹ تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کے ووٹر انڈیا سے آئے تھے؟ اور دوسرا، آپ کو کس نے بتا دیا جب تک آپ ہیں عوام اس وقت کسی دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے اور ان کا خدا کوئی اور ہے اور آپ کا خدا کوئی اور؟ کیا یہ بات عجیب نہیں؟ آپ KP میں رزلٹ مان رہے ہیں لیکن اسی الیکشن کمیشن کے پنجاب اور وفاق رزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کو نہیں مانتے، مگر ان کے ٹرینڈ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آپ کے وائس چیئرمین اور صدر ہیں، اور آج بھی آپ کی آدھی پارٹی ان چوروں پارٹیوں کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ لہذا آپ کے پاس اب صرف ایک ہی آپشن ہے، آپ سسٹم کو مان لیں اور اندر سے تبدیلی لے کر آئیں، ورنہ آپ اسی طرح سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے اور اپنی اور آپ ملک کی مزید مت مار لیں گے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو اب حالات کو سمجھنا چاہیے، انہیں بھی اب ادراک ہو جانا چاہیے۔ یہ نفرت کا جھنڈا نیچے کریں۔ علی امین گنڈا پور کی جگہ کوئی جیتا جاگتا پڑھا لکھا اور سمجھدار شخص لے کر آئیں، جو عوام کا مقدر بھی تبدیل کرے اور آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا دے، ورنہ ملک کا مزید بیڑا غرق ہو جائے گا اور آپ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ دوسرا، اگر آپ نے حالات کی نزاکت کو نہ سمجھا تو آپ اپنے 92 ارکان سے بھی جائیں گے، ان میں سے 50 لوگ کمزور ہیں۔ یہ اب تک پارٹی میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ریاست عمران خان کو سسٹم میں حصہ دے کر انگیز کرنا چاہتی ہے۔ PTI کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تو پھر انہیں 2028 کا انتظار کرنا ہوگا، اس وقت تک پل رہیں گے اور نہ ان کے نیچے پانی۔ لہذا مہربانی کریں، گنڈا پور جیسی توپ واپس توپ خانے میں رکھیں اور سسٹم میں آئیں۔ آپ اور ملک کی بقا اسی میں ہے، ورنہ آپ کے حصے کچھ نہیں آئے گا۔